بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین 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 یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے لباس ہے پھٹا ہوا لہو میں ہے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا مگر کچھ اس ادا سے آیا فاطمہ کا لاڈلا لہو لہو ہوئی فرات اور سکوت چھا گیا کچھ ایسا رن پڑا کہ کانٹے پڑ گئے زبان پر خدا نے اس کے خون سے لکھا یہ آسمان پر جگھر لٹا چکا علی کا لاڈلا تو بولی کربلا حسین مرحبا خدا کے ساتھ ساتھ تیرا ذکر ہوگا اے غریب نینوا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین کربلا میں 10ویں محرم کا روز تھا خنجر تلے حسین نے سجدے میں سر رکھا رو کر پکاری زہرا اسے کون روئے گا دشت بلا میں ہاتف غیبی نے دی صدا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئی وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی عرض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی زینب کی زندگی کا خلاصہ یہ بن گیا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین دن بھر اٹھا کے لاتا رہا اقربا کی لاش ہم شکل مصطفیٰ کی کبھی با وفا کی لاش قاسم سے شاہزادہ گلگون قبا کی لاش عالم کو جس نے کہنے پہ مجبور کر دیا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین جس کا ہجوم درد و علم سے یہ حال تھا سینہ تھا پاش پاش جگر پائے مال تھا رخ پر تھا تشنگی کا دھواں دل نڈھال تھا موجوں کے اضطراب سے آنے لگی صدا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں اے حسین روتے ہیں دو جہان تیرے غم میں اے حسین زندہ رہے گا حلقہ ماتم میں بھی صدا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین حسین بے کفن حسین بے خطا شہید کربلا بنا لا الہ خدا کے ساتھ ساتھ تیرا ذکر ہوگا اے غریب نینوا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین ہر دور میں لعینوں نے چاہا یہ بارہا مٹ جائے اس جہان سے یہ مجلس عزا باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن نبی کی بیٹی سے اللہ کہہ چکا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی
شفا کے بعد یہ راز جانا دنیا نے تیری قضا کے بعد طے ہو گئی یہ بات بھی کر وہ بلا کے بعد اور یزیدیت کا رہے گا مار کا اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین خود اور کوئی علی کے بیٹے جو بات ہم ہے یوں ہی رہے گی تیرے لہو کا یہ معجزہ ہے یہ خاک کھا کے شفا بنے گی انیس ہو یا دبیر کوئی لہو میں جب تک ہے جوش باقی خدا نے واجب کیا ہے سب پر قلم لکھے گا زباں کہے گی اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین اب زندگی بھر یا حسین کوئی عرفان ہو یا ہو مظہر ہم اگر ہے صدا یہی لب پر پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ابھی آپ کے سامنے علامہ جعفر جتوئی صاحب فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 16 جون بروز اتوار علی مسجد امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دولتالہ میں مجلس عزا ہوگی، جس میں علامہ جعفر جتوئی صاحب، علامہ قاضی شاہ مردان، علامہ ناصر عباس ملتان، سجاد حسین بخاری، ملک جعفر طیار، محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بندے کو حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت ہے۔ اجازت بات شروع کریں جی، تھوڑا آگے نہیں آ جاتے یار، تھوڑا مہربانی کرو، اچھا مول بن جائے، جگہ خالی پڑی ہے، مول اچھا تسی بھی تکلیف کریے دے جی، منت منیا جی، اللہ اللہ محمد وآل محمد کا خالق اللہ آپ کو اور میرے بانیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ملکہ عالمین حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں آپ کو اور میرے بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن سادات عظام سید بہادر علی شاہ نقوی، سید نعمت علی شاہ نقوی، سید سجاد حسین شاہ نقوی، سید سردار حسین شاہ، سید علمدار حسین شاہ، مالک اور جتنے مرحومین سادات عظام یا مومنین یا ملت کے جتنے شہداء ہیں، مالک صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن فاصلہ بہت ہے، ابھی تک انہوں نے میری بات نہیں مانی، جگہ خالی تھی، آپ آگے نوجوان اٹھ پڑو جہاں سے، یہ ماحول اچھا ہو جائے گا، مجلس پڑھی جائے گی، یہ جگہ خالی پڑی ہے، اٹھ کے ادھر آگے آ جائے، تشریف لائیں، داد کے لیے نہ ڈرتے ہو کہ داد دینی پڑتی ہے، نہ دیا جائے داد، ایسے جگہ پوری کرو، خیر آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، یہ جو آیت ہے سید، یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود نہیں تھا۔
कैसे कैसे खूबसूरत लोगों के हाथ बुलंद हो, कैसे कैसे जो हाथ बुलंद हो गया कि बोला मैं सलाम कर रहा हूँ सादात को, नौजवानों को। मेहरबानी भाईजान, ये उस वक्त की बात है जब वक्त का वजूद नहीं था। डायरेक्ट खिताब है अल्लाह का फरिश्तों के साथ, मलाइका के साथ। दिल है मेरा मजलिस पढ़ने को, अगर जनाब ने मेरे साथ ताउन किया तो। जाने पहचाने लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, एक एक बंदे का नाम, ये कहाँ कहाँ के लोग मेरे सामने बैठे। डायरेक्ट खिताब है, आओ बिस्मिल्लाह सैयद, आओ बिस्मिल्लाह, बादशाह तशरीफ ले आए, आओ सरकार। मज़ा आ गया, लुत्फ आ गया, सादा तशरीफ ले, दुआ मिल गई, बात से। डायरेक्ट खिताब है अल्लाह का फरिश्तों के साथ। क्योंकि शख्सियात ऐसी हैं मेरे इस मजमे में कि जहाँ पर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि मैं ऐसी शख्सियात में जो खिताब होता है ना, तो वहाँ पर जोर नहीं लगाया जाता, बाल नहीं मारे जाते, सर नहीं मारा जाता, यह मसले से मद्देनजर रखना पड़ता। इसमें फरमाया मैं इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत्तीन, अल्लाह कहते मेरे फरिश्तों मैं मट्टी से बशर बनाने लगा। 1 2 3 4 5 सारे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो समझ गए, मट्टी से बशर बनाने लगा। फरिश्तों ने कहा तो सन्नाए मुतलक है, तू अजली और अबदी कारीगर है, तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक और काफिर होता है। अगर तेरी मशीयत में है तो बना बशर। मैं उस बंदे को जन्नत तक सलाम करता जाऊंगा जो सर भी मार ले तो मैं दाद समझूंगा। अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। ज्यादा हाथ नहीं होती मजबूरी है सरकार, ज्यादा हाथ उसने चाहा तो मगर कोई देर लगती है आले मोहम्मद के कमालात को बयान करते हुए। ये कमाल मेरा नहीं है, उस फजाइल का कमाल है, ये आपके अंदर का लहू बोल रहा है। आप मुझे दाद नहीं दे रहे, अपने इश्क को दाद दे रहे हैं। खतीब जाकिर आलिम तुम्हारे अकीदे में इजाफा नहीं करता, आपके अकीदे के मुताबिक पढ़ता है। अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया किबला जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। मैं अपनी जानिब से कहूँ तो मुझ समेत मेरे जुमले को उठाकर सादात की बस्ती से, सादात की नगरी से, बल्कि जो अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद से बैर फेंकूँ, वापस लौटने का मुझे रास्ता ही ना मिले। अगर मेरे जुमले की तायद और तस्दीक कुरान करे तो फिर हाथ बुलंद ना हो तो अलम से मस करके अपने हाथ के जुल्म की माफ़ी मांगी। 6500 साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से खुदा नाराज होकर, तौहीद बरहम होकर अल्लाह शैतान से कह रहा है मा माना का अन तस्जुदा लिमा खलक तो बेजदैया, और मुझे झुकने वाला उल्लू का पट्ठा उसे नहीं झुकता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मेहरबानी भाईजान, ये जो हाथ बुलंद है, हाथ ऊंचे है दरी, वाह 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 वाह, जी जी करा, जी करा, जी करा, जी करा, जी बिस्मिल्लाह, है दरी, उसे नहीं झुकता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। इसका मतलब है तस्तियाँ ऐसी हैं, और ये फ़कीर की नगरी है, पूरा पहाड़, जितना फ़कर पहाड़ में मैंने देखा है मैंने दुनिया के किसी खित्ते में नहीं देखा। इसका मतलब है अल्लाह को जो शैतान पे गुस्सा है, जो जलाल आया है अल्लाह को, वो आदम की वजह से नहीं आया, हाथों की वजह से आया। जी जी, जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह कहता हूँ, जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़ना, मैं आपका हम सफर हूँ भैया, दुआ करे। आज दूर बैठ गए हो आज, खैर है, कुछ नहीं होता। रल के मैंने मौला का जिक्र कर तुसी मैंने तुहानू जानना, तुसी मैनू जान दे, बंदा रुस्से रुस्से चंगा नहीं लगता, ठीक है ना। मट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से।
جہاں مولوی سے کہہ دے کہ جعفر جو تو انہیں جو بات کی اس کی رد پیش ہی نہیں کر سکتا کوئی. مٹی سے آدم بنا ہے نا, مٹی تراب ہے, علی ابو تراب ہے. بابا غلام بادشاہ جی حیدری, مٹی میرے بھیا سلامت رہے, آپ جوان ہو کر کتنی اچھی معرفت آل محمد ہے آپ کے سینے میں, یہ شکر کیا کر. امیر المومنین فرماتے ہیں کائنات کی دولت تیرے ہاتھ میں آ جائے تو اس پہ اتنا شکر نہ کرنا ساری دولت چھن جائے. علی فرماتے ہیں غم نہ کرنا. علی فرماتے ہیں اس وقت سجدے کرنا جب میری ولایت کا کوئی جوہر تمہارے پاس آ جائے. اس لیے صاحبان خریدار ہیں, چاہے تھوڑے ہیں لیکن ہے خریدار. بازار میں رش زیادہ ہوتا ہے, خریدار کم کم ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر بالکل سارے خریدار ہیں. مٹی سے آدم بنا ہے نا, تراب ہے وہ, علی ابو تراب ہے. جتنی زمین ہے, جب سے زمین ہے, جب تک یہ زمین رہے گی, ملکیت علی کے نام ہے. ابو تراب جو ہوا, ابو کا معنی باپ نہیں, مالک, مٹی کا مالک. جتنی زمین ہے اس کا مالک علی ہے. کسی کی زمین سے تیل نکلے بھی بڑا راٹھ ہے, کسی کی زمین سے سونا نکلے جی جاگیر کی حد ہی نہیں ہے, کسی کی زمین سے کوئلہ نکلے بھی کمال ہو گیا ہے, کسی کی زمین سے چاندی ہیرے نکلے بھی حد ہو گئی ہے. بندے کو بندے کا بچہ ہونا چاہیے, علی کی ملکیت پہ چل پھر کے علی کو بھونکنا نہیں چاہیے. علی کی ملکیت سے سونا چاندی ہیرے جواہرات تیل نہیں نکلا, علی کی ملکیت سے تیرا ابا آدم نکلا. جیسا ہاتھ نہیں چاہیا وہ ہاتھ نہیں ہونا, جیسا ہاتھ نہیں چاہیا جاؤ دا عقیدہ نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں. بسم اللہ کرنا تاری, میں تاری دعا کا نتیجہ ہے نا. حیدری مٹی سے بنا ہے نا آدم. اللہ ہو 16 جون سید 12 تو ایک دولت آلے میں پڑھ سیں تمہارے حکم دی تعمیل ہو سی. سید بادشاہ دا حکم نے جی, میرے بزرگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, میں انہوں نے تابعداری کر دوں. سادات دی نوکری کیوں نہیں کریں گے جی؟ اللہ کہتے اسے نہیں جھکتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. بات شروع ہو گئی جی, تمہارا ذہن بن گئے. اب داد نہ بھی دو تو سمجھ آتی جائے گی. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر, میں جان دعا کروں, اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جعفر جو تو یہ اپنے آپ کو یہاں سے لاہور تک واہ واہ کہتا جا, سرداروں کو تکلیف نہ دے داد دینے کی. اللہ کہتا ہے جعفر جو تو یہ اگر میرے 2 ہاتھوں کا سن کے یہ آدم کے کچھ بیٹے اگر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے 2 ہاتھ, تو انہیں سورت والذاریات کی ایک اور آیت سناؤ. اللہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهُ بِأَيْدِيٍ وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ. فرمایا میرے 2 ہاتھوں کا سن کے سر کھجانے والے آدم کے نالائق بچوں, اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں ہم نے اس آسمان کو 2 ہاتھوں سے نہیں بہت سارے ہاتھوں سے بنایا. داد تھوڑی نہ دیا کرو, بولنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے, پھیپڑا ٹھیک رہتا ہے بولنے سے, اور وہ بھی ذکر حسین میں. بسم اللہ. میں نے نہیں ہم نے. جتنی داد بند کرتے جاؤ گے نا یہ پچھلے مالے والے, زیادہ پریشان کرتا جاؤں گا. پھر یا تو داد دو یا پھر مجھے ہم سمجھاؤ کہ یہ ہم کیا ہے. میں چپ تم بھی چپ, سمجھاؤ یہ ہم کیا ہے. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے اس آسمان کو بنایا. اللہ تو احد ہے, سار ہلانے والا شیعہ نہیں ہوتا, باقی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ یہ محلہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اگلے محلہ ٹھیک ہے. پچھلے تھوڑے سردار ناراض ہیں, ہوتے ہیں ناراض, مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے, لیکن اگر علی سے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے علم میں نہیں ہے. ہم نے, اللہ تو احد ہے. احد وہ ہوتا ہے جو جس کے 2 نہ ہوں. وہ خطبہ توحید دے رہے تھے نا امیر المومنین ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے, تو ایک بندہ مجمع میں اٹھا, اس نے کہا مولا اللہ ایک ہے.
لطف لینا. علی فرماتے ہیں ایک ہے. اس نے پھر کہا مولا اللہ ایک ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ایک ہے. اس نے پھر کہا سرکار واقعاً یقیناً اللہ ایک ہے. علی فرماتے ہیں مجھے علی کہتے ہیں جہاں سے تو بول رہے ہیں مجھے اس کا علم ہے. علی فرماتے ہیں وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا. جڑا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ ایسا ایک ہے جو عدد میں نہیں آتا, گنتی میں نہیں آتا. یہ 1 2 3 4 5 میں وہ ایک نہیں ہے. وہ سائل کہتے ہیں مولا اگر وہ گنتی والا ایک نہیں ہے تو پھر یہ 1 2 3 4 یہ گنتی کب شروع ہوئی, یہ پھر 2 کب ہوا؟ ایک تو وہ گنتی والا ہے ہی نہیں, پھر یہ 2 کب شروع؟ علی فرماتے ہیں جھلا یہ 1 2 تو کب شروع ہوا؟ جب میرے سرکار محمد نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ ذکر علی میں بلند ہو جاتا ہے. اللہ احد ہے. قل هو اللہ احد. اللہ احد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے. جی 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 مولوی والی توحید نہیں سمجھنی. مولوی کی توحید سے تو عیسیٰ بڑھ جاتا ہے. ہاں توحید اور ہے جو علی نے بتائی ہے, جو آل محمد نے توحید سمجھائی ہے. اللہ ایک احد ہے تو پھر جو ایک ہے وہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم تو جمع کا صیغہ ہے, اس کی احدیت زخمی نہیں ہوئی. دل میں نے کہا تھا نا بابا جی کہ دل میرا ہے مجلس پڑھنے کو, لیکن چند چہرے مجھے پریشان کریں گے. اب ان چہروں کی میں بالکل پرواہ کیے بغیر اپنے من کو لوری سنانے لگا ہوں. اللہ کرے آپ کا اور میرا دل ایک ہو جائے, من ایک ہو جائے, صلہ ایک ہو جائے, جزا ایک ہو جائے, طبیعت اور طینت ایک ہو جائے, تو پھر دل آپ کے میں اندر جملہ رکھوں گا. اللہ کہتا ہے ہم کیوں کہتا ہے؟ تیرا قرآن کا صادق امام فرماتا ہے اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. یہ جو ہاتھ آپ کا بلند ہے یہ ہاتھ میرے لیے خیرات بن گیا ہے. حیدری پروردگار یہ تیرے کام میں شریک ہو سکتی ہے. ہائے ہائے اس جملے کی داد نہیں چاہیے جناب, نہیں ملے گی داد. قیمتی بات ہے, پتہ نہیں کوئی طلسم ہے اس امام بارگاہ میں, یا تمہارے اندر کوئی ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو میرے اندر سے, یہ مجمع وہ چہرے نہیں ہیں جن چہروں کے سامنے یہ باتیں کی جائیں. پتہ نہیں وہ چہرہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا جس نے میرے جگر میں ہاتھ ڈال لیا ہے. مجھے نہیں. جی 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 وہ ایسا ایک ہے جس کے 2 نہیں. یہ ہم پروردگار جی آل محمد کو تو ہم کہہ رہا ہے. یہ اگر تیرے ساتھ ہوں تو پھر تو کہتے ہیں ہم. اللہ کہتے ہیں یہ ایسے پاک ہیں, جاگنا ٹھہرنا. اللہ کہتے ہیں یہ ایسے پاک ہیں, یہ ایسے پاک ہیں, یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں. اچھے ہاتھ ہلا لیا دے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا بھائی اس کے گھر میں بھی آ جائے تو وہ لم یلد ولم یولد رہتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو جس کو آگے وہ بول پڑا کرے. ساتھ والے بندے دنزا علی اللہ کے گھر میں نہیں آئے, بیٹا ابو طالب کا ہے, پوتا عبد المطلب کا ہے, آیا اللہ کے گھر میں ہے. اللہ پھر بھی لم یلد ہے ولم یولد ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر, اللہ کے بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. جاگنا, لطف لینا, دادنا دینا, لطف لینا. ایک آیت اور پڑھتے ہیں, سورت قمر کی آیت ہے. قمر بھائی, سورت قمر کی آیت ہے. قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے خدا نے. جاگنا, اللہ کی بات ہو رہی ہے جی. اللہ کہتا ہے, خدا کہتے ہیں قیامت کے دن منظر دیکھنا. اللہ کہتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.
اللہ کہتے قیامت کے دن پورے 7 کے 7 آسمان میرے داہنے ہاتھ کے گرد کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قرآن فہمی بڑا مشکل کام ہے۔ جی الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ خدا کہتے زمین پوری کی پوری زمین میری ایک مٹھی میں بند ہوگی اور 7 آسمان میرے دوسرے ہاتھ پر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر۔ لطف لے رہے ہیں میرا مجمع؟ مجھے مولا امیر المومنین کی ولایت کی قسم ہے سید، میں مطمئن ہوں کہ ان کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ سب لطف لے رہے ہیں۔ 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر۔ سورۃ المائدہ، اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کے اعتراض کا ذکر کیا ہے، پھر اس اعتراض کا خالق لم یزل نے خود ہی جواب دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ خدا کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی، اب جو نہ بولا وہ شیعہ کے کھاتے سے نام کٹوائے، یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے کہنے والوں کے دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ جنہ ہاتھ کھلا ہے اچھا حیدری، کہنے والوں کے دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ کہتے ہیں انہیں کہنے والوں پر میں نے لعنت بھی کی ہے۔ پتہ چلا لعنت کرنا بھی فعل توحید ہے۔ ہاں، اس جملے پر داد بنتی تھی، آپ کا ذہن کدھر چلا گیا یا آپ نے مجھے کیوں داد دی بار کہ مجھے نہیں پتا۔ اگلے جملے پر داد دو تو وہ میرے اوپر احسان نہیں، اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ایک نہیں، کہنے والوں کے دونوں بندے ہوئے ہیں۔ خدا کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کہتے ہیں میرے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں بولے وہ نہ شیعہ ہو کے بھی، وہ بندہ شیعہ ہو کے بھی کھلے ہاتھوں پہ نہ بولے۔ یہ بچے مجھے داد دے رہے ہیں، جوان مجھے داد دے رہے ہیں۔ پھر 2 ہاتھوں کا ذکر۔ جی میں سبحان اللہ، میں لطف میں چپ کر گیا ہوں مولا کی قسم۔ کبھی کبھی مجلسوں کا لطف آتا ہے۔ 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر۔ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھے عالم مان لیں؟ نہیں، یہ علم منوانے کی جگہ نہیں، یہ نوکری کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ علم منوانے کی جگہ اور بہت زیادہ ہے۔ جاگرہ میرے دوستو، یہ ایک لفظ ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں نا کہ بلا، وہ ایک لفظ ہے۔ ایک لفظ کی داد اگر آپ میں سے کوئی بندہ پڑھتا ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنے دیر اسے واہ واہ کرتا رہتا۔ یہ میرا عشق تھا، لیکن میں جناب سے داد نہیں مانگ رہا ہوں، بس دل کرے تو دل میں دعا دے دینا کہ لفظ ایک ہے، اس کی داد بنتی نہیں آپ سے۔ یہ کیوں آیاتیں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اس کا جسم ثابت ہو رہا ہے جو جسم رکھتا نہیں۔ یار آپ نے تو احسان کر دیا میرے اوپر، یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے پچھلے محلے والے میں یہ ہاتھ اچھایا جے حیدری، یہ اس کا بدن، جیتے رہے آپ سدا سکھی رہو میرے چندہ، اس کا بدن ثابت ہو رہا ہے جو بدن رکھتا نہیں۔ میں اس کا جسم مانوں تو مشرک، قرآن کی نہ مانوں تو کافر۔ ایمان اور کفر کی سرحد پہ پہنچ گئے ہم، سیدھے چلتے رہے تو ایمان بچتا ہے، تھوڑا سا بھی پاؤں پھسلا نا کفر کی آندھی میں گرنے لگا ہوں میں، میرا ہاتھ تھامے رکھنا۔ چونکہ آپ کے مولا امیر المومنین کا فرمان ہے نا کہ بلا سرکار فرماتے ہیں وہ جو ہے نا وہ پل صراط کے بارے جو تم سنتے ہو کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اس کے اوپر سے گزر کے پھر جنت جانے والی، فرماتے ہیں یہ کوئی راستہ ہے، اللہ عادل ہے،
माज़अल्लाह अल्लाह जालिम तो नहीं है। बाल जितने बारीक पर बंदा कौन चले। अली फरमाते हैं जो बाल से बारीक है, ये तलवार से तेज है, आग से ज्यादा गर्म है, वो सिर्फ मेरी विलायत है। जो इस पे कायम रहा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जिसका यहाँ कदम डगमगा गया, अच्छे हाथ है सदा जियो, सदा सलामत हो। इसलिए मेरे साथ हम सफर रहना। ये उसका जिस्म साबित हो रहा है जनाब अली, जो जिस्म रखता नहीं कि बोला मैं उसका जिस्म मानूं तो मुशरिक, कुरान की ना मानूं तो काफिर। आगे चले, एक आयत और पढ़ो। अच्छा, नूह से कह रहा है कश्ती बना, अल्लाह जी बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं नबी हूं, मैं हुज्जत हूं, मैं मासूम हूं, मैं तरखान नहीं, मैं मिस्त्री नहीं, मुझे कश्ती बनाने का ढंग नहीं। जो अल्लाह ने नूह को हौसला दिया है, कुरान में आयत मौजूद है, जाग के सुनिएगा। अल्लाह कहते हैं वस्नउल फुल्के बेआयोनेना। नूह घबराता क्यों है? बना कश्ती, मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही है। यार क्या बात है, यार क्या बात है। मुझसे दुआ करना, थोड़ी नौकरी पे करना, बाबा जी हाथ ऊंचे करिए जे जवान है दरी। मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही है। जा अपनी मर्जी के मौलवी से सुन्नी पूछना, अपनी मर्जी के मौलवी से शिया पूछना कि जो मैंने कहा ये गलत है। ये जो आयुन है ना, आयुन 4-5 बंदों के लिए मैं बात करने लगा हूं। अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए तो फिर अगली बात सबके लिए करूंगा। ये जो आयुन है ना, आयुन अलिफ ऐन ये पेश नून युन, आयुन ये है जम्मा का सीगा बादशाह, लेकिन अरबी में जम्मा किल्लत का सीगा है, जम्मा कसरत का नहीं। और अरबी ग्रामर में जम्मा किल्लत 10 से ज्यादा नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 सरदारों के हाथ बुलंद हो गए। जो अभी तक नहीं पहुंचे उनके लिए मैं हम सफर हूं। फिर ये जो 10 उसकी इंतहा है 10, 11 नहीं होती। जो अरबी में जमा किल्लत है वो 11 नहीं होती। गुजर खां जो आयो 10 होती है। जी एहतिशाम नहीं आया, चलो खैर उन्हें जुर्माना में पा लांगा। उसकी इंतहा होती है 10, 11 नहीं। अल्लाह यानी नूह से कह रहा है बना कश्ती, हमारी 10 आंखें तुझे देख रही है। बादशाह पीर गुलाम बादशाह जी सरकार, ये भी भोली कौम को मैं बताऊं कि बंदे 5 हूं तो आंखें 10 होती हैं। हाथ ऊंचे है मेरी। वाह वाह वाह। अब कहो तो मैं छोड़ दूं। अगर आप घबरा गए, थक गए, गर्मी महसूस हो रही है तो छोड़ देता हूं, ताकि आप मुझे इजाजत दें। उच्चे है दरी, बंदे 5 हो ना तो आंखें। सुभान अल्लाह जी, दुआ करना जितने सफेद रिश बुजुर्ग हो, मेरे बाप हो, जाओ जवान मेरे साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं। 10 हमारी 10 आंखें, अल्लाह की आंखों का जिक्र, हाथों का जिक्र। आगे चले, फिर कयामत की बात कर रहा है खुदा। बादशाह आपके शायर इस्लामाबाद से लेकर ना कराची तक मैंने इस आयत को पढ़ा है, हसरत ही रह गई है। कोई तो शिया सैयद उम्मती होता जो इस आयत को समझ के पता नहीं क्या करता। हाँ पता नहीं क्या करता, लेकिन मैं क्या करूं, किसी को शायद ऊपर से गुजर जाती है या मेरी कम इल्मी के मैं समझा नहीं सका। अल्लाह कहता है कयामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बिला तस्बीह अपने हाथों को काटेंगे और काट काट के कहेंगे या लैतानी मा फरतो फी जम बिल्ला। कहेंगे है हसरत, काश हमने अल्लाह के पहलू को घटाया ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हाथ, अल्लाह का पहलू, अल्लाह की आंखें। चलो एक आयत और पढ़ते हैं। वो आयत मेरे मौजू से मुंतबिक नहीं, लेकिन आयत में लुत्फ बड़ा है। अल्लाह कहते कुछ बंदे और, अल्लाह अकबर या रसूल सारे का वो है, मेहरबानी से
مہربانی جی دعا مل گئی آیت کی مجھے مطمئن ہو گیا میرے اندر کا خطیب مطمئن ہو گیا جاگنا ایک آیت اور پڑھتا ہوں اللہ کہتے ہیں کچھ بندے اور ہوں گے جو کہیں گے یا لیتنی کنت تراب قیامت کے دن کہیں گے کاش میں ترابی ہوتا کاش میں مٹی ہوتا چلو جو بارے میں آئے وہ سمجھ لو کاش میں مٹی ہوتا میں تراب ہوتا میں ترابی ہوتا اسی آیت کو سامنے رکھ کے تمہارے فارسی کے ایک شاعر نے تمہارے اور میرے مرشد علی کی شان میں مدحت میں ثنا میں مدح سرائی میں حمد سرائی میں ایک فارسی کا شعر لکھا ہے حسین کی مجھے آخری نماز کی قسم ہے سیدات کا گاؤں ہے سادات بانی ہے سید دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرما ہے سادات سے دعا لینے کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں ورنہ اتنے مجمع میں یہ شعر پڑھا نہیں جاتا وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے تا شد عرض نجف آرام گاہ بو تراب عرش گوید ہر سما یا لیتانی کنتو تراب وہ کہتے ہیں جب سے نجف کی مٹی میں علی نے سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مہربانی سید دعا کہتے کاش اللہ کا عرش تب سے کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا ہے اللہ کی آنکھوں کا ذکر پہلو کا ذکر ہاتھوں کا ذکر آگے چلیں جی مدینے کا شہر محلہ بنو ہاشم محلہ بنو ہاشم کا دروازہ دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے سائل عرشی ہے فرشی نہیں فرشتہ ہے کر لیں بات اب میں بعد میں پڑھوں گا سائل عرشی ہے فرشی نہیں اچھا اچھا اسی پہ پڑھ رہا ہوں علی ولی اللہ پہ پڑھ رہا ہوں سائل عرشی ہے فرشی نہیں فرشتہ ہے بندہ نہیں ٹھیک ہے نا مانگ رہا ہے روٹی جو پہنچ گئے خدا دی قسم ہے تو اسی جنت تک میں نے خرید لیا مانگ رہا ہے میرے مرشد علی کے دروازے سے روٹی مولوی کہتے ہیں علی سے روٹی نہیں مانگنی علی سے روٹی نہیں مانگنی علی سے روٹی نہیں مانگنی اے بے وقوف جاہل ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں دین کی باغ دوڑ جو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تھام لی ہے تو دو روٹیوں کو رزق سمجھتا ہے بادشاہ جی اگر میں رزق پہ بحث کروں تو 10 دن لگ جائیں رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے یہ رزق کی جو پست ترین قسم ہے نا یہ روٹی ہے جس پہ مولوی کہتے ہیں علی سے نہیں مانگنی یہی مولوی کھاتا ہے یزید بھی یہی کھاتا تھا ٹھیک ہے نا فرعون بھی یہی کھاتا تھا نمرود بھی یہی دو روٹی ہی کھاتا تھا جس پہ مولوی ناز کر کے پھر رہا ہے جی جاگنا ایک روٹی مجھے روٹی چاہیے پروردگار پھنس گئے ہم علی کے شیعہ تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے اللہ کہتے پوچھ میں نے کہا پروردگار یہ جو علی میرے مولا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے بندہ نہیں ہے اللہ کہتے ٹھیک ہے اسے بھوک ہی نہیں لگتی داد تھوڑی ہو گئی ہے یا تو لطف میں اتنے چلے گئے ہو کہ ہمیں ہی بھول گئے ہو ہمیں نہ بھولنا باقی خیر ہے میں آپ کے حوصلے پر ہی تو پڑھتا ہوں اسے بھوک ہی نہیں لگتی جب بھوک نہیں لگتی
تو پھر مولا کے دروازے سے روٹی مانگتا کیوں ہے؟ روٹی بھوکے کو مانگنی چاہیے بھائی۔ اس جملے پر جو بندہ میرے ساتھ نہ بولا کم از کم کم از کم کم از کم کسی کا ہو نہ ہو، اس نے میرے جگر کا نقصان کر دینا ہے کہ تیرے دل میں پھر علی نہیں تھا، صرف دل ہی تیرا دھڑکتا تھا علی کے بغیر۔ اللہ کہتے ہیں مانگنے والے کا نام کیا ہے؟ پروردگار میکائیل۔ اللہ کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ پروردگار اس کا ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ خود تیرے 18,000 عالمین کو تیرے امر سے حکم سے رزق بانٹتا ہے۔ خدا کرے کہ ہر دل میں علی ہو، کسی دل میں کوئی اور گنجائش ہو نا، تو پھر یہ مجلس نہیں، جنت سے افضل ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی جاہل مولوی کو جو مسجد کے محراب میں بیٹھ کر عوام کو گمراہ کرتا رہتا ہے، علی سے روٹی نہیں مانگنی، علی سے بیٹے نہیں مانگنے، علی سے شفا نہیں مانگنی، یہ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسے پیغام دے رہا ہوں، جا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے بانٹتا ہے۔ جڑا علی دا کھانا، مہربانی سرکار، جو ہاتھ بلند ہے یا ہاتھ علی سے رزق لے رہا ہے، جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا اس ہاتھ کی کوئی مجبوری ہوگی، پھر بھی خیر روٹی مانگ رہا ہے جی۔ ایک روٹی پڑی امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی پڑی ہے سیدہ عالمین کے سامنے۔ یہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجان محمد، یہ جو لقب ہے نا بی بی کا، مولوی کہتے ہیں ذاکر بھی سیدات نساء العالمین، کہ بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تو مردوں کی نہیں ہے۔ وہ مرد بتانا جو بطول سے افضل ہو سوائے علی کے۔ سیدہ عالمین ہے، عالمین کی سردار ہے، اس میں مرد بھی ہے، مستوریں بھی ہیں۔ ایک روٹی علی کے سامنے، ایک روٹی مخدومہ کے سامنے، ایک روٹی سرکار مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی سلطان کربلا کے سامنے۔ باہر سے وہ بولا مسکین ہوں مجھے روٹی چاہیے۔ امیر المومنین نے آواز دی فضا بہن، جی آقا یہ روٹی مسکین کو دو۔ جسے مانگ رہا ہے جو اسے بھوک نہیں لگتی، تھک گئے ہو نا، جو بھیج رہا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مانگنے والا فرشتہ ہے۔ روٹی پہ بات اڑ گئی نا تو پھر آج کی روٹی ہم نہیں کھائیں گے، اس لیے جلدی جلدی میری بات سمجھ لیں سرکار۔ ہاں عشق علی پھر چل پڑا نا تو پھر چل ہی پڑتا ہے۔ ہاں جاگنا، آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، سید آ گئے جی، آؤ جی بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، چلو بچ گئے بچے جرمانے تو، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، ٹھیک ہے جی۔ امیر المومنین نے روٹی دی، فضا نے ہاتھ پہ رکھی، ایک قدم چلی کہ جناب مخدومہ بولی فضا بہن، سیاد جتنے سادات بیٹھے ہو اپنی دادی زہرا کے حق کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں، اس جملے پہ سید واجب سمجھ کے بولنا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ اچھے گھرانے کی نوکری مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم نہ بولو گے تو امتی کیسے بولے گی؟ بی بی نے آواز دی فضا بہن، جی مخدومہ۔ بی بی کہتی ہے بہت بڑا سخی اور کریم ہے علی کہ اس نے اپنی روٹی مسکین کو دی ہے، لیکن فضا تجھے تو پتا ہے نا یہ زمانے کو رزق بانٹنے کے بعد اپنے حصے کی روٹی مجھ سے مانگتا ہے۔ اچھے ہاتھ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس معیار پہ یہ ہاتھ چلے گئے یار، کس معیار پہ یہ مجلس اور ذکر آل محمد بلند ہو گیا، کیا نورانیت اور روحانیت مجمع کے جگر میں نظر آ رہے ہیں سید۔ بسم اللہ بابا چند شاہ جی۔ بی بی کہتی ہے اپنے حصے کی روٹی بھی مجھ سے مانگتا ہے، جاگنا جناب، یہ میری روٹی بھی مسکین کو دے۔ پھر قدم، دو روٹیاں فضا نے لے لی۔ اچھا پہلے تو مجھے امیر المومنین کی بے نیازی کی سمجھ نہیں آئی۔ مولوی کہتے ہیں اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، علی کی شان تو دے۔ علی کو پتا ہے کہ باہر جو مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، علی نے فرشتے کے سٹیٹس خود کو نہیں بنایا، فضا سے کہا دے دو۔ جسے سمجھ آ گئے اس پہ بولنا واجب ہے، جسے سمجھ نہیں ہے اس پہ چپ رہنا واجب ہے۔ فضا سے کہا نا کہ جا تم روٹی دو،
2 روٹیاں فضا کے ہاتھ پہ، پھر 1 قدم چلی، سرکار حسن بولے اماں فضا جی مولا. سرکار کہتے ہیں اماں یہ دونوں، میرا بابا میری اماں بڑے کریم اور سخی صحیح، لیکن تمہیں تو پتہ ہے دسترخوان میرا مشہور ہے. جی 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 سرکار حسن مجتبیٰ کے دسترخوان جو گھر میں اکثر جن کا لگاؤ زیادہ آل محمد کے ساتھ گھرانوں کا عقیدت کا ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں سال میں 1 دفعہ سرکار حسن کا دسترخوان بچھاتے ہیں. رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے. سرکار حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی ایک فضیلت تھی کہ سرکار کے دسترخوان پر جو برتن ہوتے تھے نا کھانے کے، وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تھے. کراکری پتھر تانبے پیتل کی نہیں تھی. اور یوں دسترخوان بچھتا مہمانوں کے سامنے سونے کی پلیٹیں، سونے کے چمچ. جھولی پھیلائی تیرا رزق نہ پڑے، میں حسن کی نوکری سے استعفیٰ دوں. تو خود جھولی نہ پھیلائے تو تجھے مانگنے کا ڈھنگ یہ حسن سے نہیں آتا ہے. جو دسترخوان بچھتا چمچ پلیٹیں سونے چاندی ہیرا جڑے ہوئے اوپر. میرے مولا کی عادت اور فطرت میں تھا کہ مہمان کھانا کھاتے رہتے، سرکار یوں مہمانوں کے گرد چکر لگاتے رہتے کہ اگر کہیں پلیٹ میں کمی ہے تو نوکر سے کہا یہاں پوری کر. میرے مولا نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو 1 لقمہ چباتا ہے، 4 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے سونے کی ہے، پھر 1 لقمہ کھاتا ہے، پھر 7 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے. میرے مولا یوں چلتے 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 نا اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اس نے جب پلیٹ کو دیکھا میرے مولا نے شفقت کا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں رج کے کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے. ہاتھ نہیں چبیاں ہاتھ نہیں ہے دری. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی جان. جو مسلسل ہاتھ بلند ہے، بزرگوں کے ہاتھ بلند ہیں. جوان خدا خواہ جی 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 کر جی کر میں نہ کر دوں. فرمایا ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے. جی جی بسم اللہ بسم. میری روٹی بھی مسکین کو دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا کثیر تعداد میں مومن تشریف لیے. میری روٹی بھی مسکین کو دے. روٹیاں ہو گئی 3. وقت میرا گزر گیا 45 منٹ. 15 منٹ رہ گئے واجب بچو. اگو اگر میں اپنے واجب گزار لاں گا